اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے کسی پیغمبر کو نہیں۔ تو حضور کی محنت سے، رات دن کی دعوت سے بڑی چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی، تقریباً 40 آدمی۔ پھر ان پر بھی جب قریش نے مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے تو قریش کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور پھر آہستہ 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 تقریباً کل 80 مسلمان، اور عالم یہ تھا کہ اپنا ام ہانی میں، دار ارقم میں، یعنی عبادت جو ہے، اللہ کی نماز جو ہے وہ بھی چھپ کے پڑھتے۔ کفار مکہ جو ہیں وہ حرم میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ جب حج کا موسم آ جاتا تو حضور پاک بھی تشریف لے جاتے مینا، عرفات، مزدلفہ، اور اجتماع ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، ان حالات میں ایک اجتماع تھا تو حضور وہاں جا کے دین کی دعوت دیتے اور تلاش کرتے کہ کوئی اللہ کا مددگار، کوئی ایسے بندے مجھے مل جائیں جو دین میں میرا مددگار بنے۔ تو سب سے پہلے تقریباً 12 آدمی مدینہ منورہ سے آئے، اور انہوں نے مقام عقبہ پر، جہاں اب آپ مینا میں جاتے ہیں نا، بڑا شیطان جہاں جمرۃ العقبہ ہے، یہ وادی عقبہ ہے، اس وادی کا نام ہی عقبہ ہے۔ اس جمرات سے تقریباً کوئی 300-400 میٹر جو ہے مکے کی طرف آئیں تو ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، یہی وہ مسجد بیعت العقبہ ہے جہاں حضور کے ہاتھ پہ انصاریوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ اب دوسرے سال جب حج کا موسم آیا تو ماشاءاللہ اب وہ تقریباً 70 کی تعداد میں مدینے والے آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عہد ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو ہم اپنا جان مال سب آپ پہ قربان کریں گے، اور اگر آپ پہ کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ایک درخواست کی کہ مہربانی کر کے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمیں وہاں قرآن پڑھائے، دین کی تعلیم دے۔ تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے مدینہ منورہ میں جا کے تعلیم کا کام شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اب حبشے سے سیدھا مدینہ منورہ جانے لگے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے، لیکن حضور پاک اسی انتظار میں ہے کہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں کیسے ہجرت کر سکتا۔ تو یہ ابتدائی زمانے کے تقریباً احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں دین اسلام پھیل چکا تھا۔ اوس اور خزرج کے قبائل آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام لے آئے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے بھی افضل ہے، لیکن جمہور کا یاد رکھو مسئلہ یہی ہے، یعنی تینوں امام اس طرف ہیں، اور جدھر جمہور ہو جائیں، زیادہ امام ہو جائیں، صاف بات ہے اس بات میں وزن ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین
وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مکہ جو ہے وہ ہر حال میں افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ بھئی جہاں ایک نماز کا 1,00,000 ہو اور ایک جگہ ایک نماز کا 1,000 ہو، صاف بات ہے لاکھ والی جگہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مکے کو حرم جو ہے اللہ نے قرآن میں خود حرم قرار دیا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اللہ نے حرم قرار دیا، لیکن مدینہ منورہ کے حرم میں اور حرم کے شرائط کے لیے قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یا اللہ میں ما بین لابتیہا، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، تو فرمان رسول تو موجود ہے لیکن اللہ کا قرآن کوئی نہیں، نص کوئی نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہم مدینہ منورہ کے حرم کو ادب سے تو حرم سمجھتے ہیں، احتراماً حرم سمجھتے ہیں، لیکن جو حرم کے قانون ہیں کہ شکار نہ ہو اور کسی پرندے کو نہ پکڑا جائے، جانور کو نہ چھڑا جائے، وہ آرڈر وہاں ہم جاری نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ اپنے اپنے یاد رکھیں کہ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے یہ جاہلوں نے کیڑے دماغ میں ڈالے ہوئے ہیں کہ 4 امام، اور 4 امام وہ تو تابع ہیں فرمان محمد مصطفیٰ کے۔ دیکھو نا آج ایک دن میں صرف مکے میں کتنے امام ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ گھر گھر میں انشاءاللہ ابھی رحمت رمضان سے تراویحیں پڑھی جائیں گی، قرآن پڑھے جائیں گے، حافظ ختم قرآن کریں گے ماشاءاللہ، تو سارے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ ہم یہ کہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، 200 امام بن گیا، تو یہ تو ایک ضد ہے اور جہالت ہے کہ جی 4 امام بن گئے اور امت 4 ٹکڑوں میں بچ گئی۔ اچھا جی 4 کو ہم ختم کر دیں، ہر آدمی کو مجتہد بنا دیں، پھر کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ پھر تو لاکھوں ٹکڑے بن جائیں گے۔ ہر مولوی کا اپنا مسئلہ ہوگا، ہر آدمی کا اپنا اجتہاد ہوگا، ہر آدمی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے الگ الگ بیٹھا ہوگا۔ اسی طرح حضرت شیخ ثناء اللہ امرتسری امرتسر کے تھے، مولانا ثناء اللہ شیخ علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو کبھی کبھی اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ملک تھا امرتسر اور لاہور میں، کیا کتنا فاصلہ ہے، رات کو لائٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ علامہ اقبال سے ان کی بڑی دوستی تھی، تو علامہ صاحب کے پاس کبھی کبھی تشریف لاتے تھے۔ عصر کے بعد مغرب تک وہاں مجلس جمتی تھی، اور پھر مغرب میں حضرت مولانا تشریف لے جاتے تھے، اقبال اپنا وہیں رہتا۔ تو اس مجلس کے دوران میں ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ آیا، وہ حضرت مولانا ثناء اللہ کا بڑا معتقد تھا، حضرت کو آ کے ملا، بیٹھا، اس نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا تقلید کا کہ جی کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، اللہ کا قرآن ہے، حدیث موجود ہے، پھر ہم تقلید کیوں کریں؟ تو مولانا ثناء اللہ تو خود تقلید کے مخالف تھے نا، وہ تو اہل حدیث تھے۔ انہوں نے تقلید کے خلاف تقریر کی بھی تقلید ناجائز ہے اور تقلید منع ہے، اور حتیٰ کہ تقلید شرک تک لے جاتی ہے، آدمی کسی کا مقلد نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے دلائل دیے زور سے۔ علامہ اقبال کیا تو حکا شکا پیتا تھا، حکا پیتا رہا اور سنتا رہا۔ جب کوئی آدھا پونا گھنٹہ تقریر کر کے حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا علامہ اقبال تمہیں کوئی مسئلہ سمجھایا کہ نہیں آیا؟ میں اس جاہل کے لیے تقریر نہیں کر رہا تھا،
میں یہ ساری محنت تم کو سمجھانے کے لیے کر رہا تھا، تم بھی تو بڑے کٹر مقلد ہو نا، تم بھی تو حنفی ہو نا، میں تمہیں سمجھا رہا تھا تو تمہیں مسئلہ سمجھ آیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید ختم کر دی جائے تو چوں صلاتے بے امام، پھر ایسی کیفیت ہو جائے گی جیسے جماعت تو ہو امام کوئی نہ ہو، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی لیٹا ہوگا۔ اگر یہی تماشا بنانا ہے تو چھوڑ دو تقلید۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے، یہ تو بندہ پیدا ہوتا ہے تو تقلید ہی سیکھتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ گھٹنے گھٹنے چلتا ہے تو وہی بھی ابا ابا کرتا ہے، چاچے کو تو نہیں بلاتا۔ یہ تو بچپن سے ہی ہم نے سیکھا ہے، اس کے بغیر حل کوئی نہیں۔ تو مولوی صلاح اللہ صاحب نے کہا یا علامہ اقبال تو تجھ پر کوئی تقریر کسی کی اثر ہی نہیں کرتی۔ اس نے کہا جی کیا اثر کرے، آپ بھی تو عقل کی بات کریں نا، آخر اللہ کا قرآن ہے، قرآن پاک نبی نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھا، پوری دنیا میں صحابہ پہلے جہاں جہاں جو صحابی کیا لوگ اس کی تقلید کرتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ جہاں ابھی موسیٰ اشعری گئے لوگ اس کا فتویٰ چلتا تھا، جہاں معاذ ابن جبل گئے ان کا فتویٰ چلتا تھا، جہاں زید گئے ابن ثابت ان کا فتویٰ چلتا تھا، جہاں ابن عباس گئے ان کا فتویٰ چلتا تھا، جہاں عبداللہ ابن مسعود گئے ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ پھر آگے تابعین کا دور آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ پہ رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے فقہی مسائل کو مرتب کر کے طبقات اربع میں سے ائمہ اربع نے امت کے لیے احسان کر دیا کہ سارے مسئلے جمع کر کے کتابوں میں لکھ دی کہ آج ہمیں روزے کا مسئلہ دیکھنا ہے تو ایک منٹ ہی لگے گا نا، کوئی کتاب کھولنے کتاب اس 100 مسئلہ نکل آئے گا، لیکن اس میں جو مسئلہ ہوگا وہ تو فرمان محمد مصطفیٰ ہوگا۔ ائمہ نے سمجھا ہے، لکھا ہے۔ جیسے آپ سونا لے کے جاتے ہیں، یاد رکھیں 20 تولے سونا لے کے دکان پہ جاتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں گے جناب اس سے میرے بیٹی کے لیے چوڑیاں بنا دیں اور نیکلس بنا دیں اور کانٹے بنا دیں، تو اصل سونا ہے، سوار بنا کے زیور کی شکل سنار نے دی ہے، پھر آپ کی بیٹی نے پہن کے اس کو سجایا ہے، تو اصل تو قرآن و سنت ہے، علماء ائمہ نے اس کو سنوارا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے، مرتب کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کا جرم ہے کہ انہوں نے دین کو کیوں آسان کر دیا۔ اور پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت تھے، انہوں نے تو باقاعدہ 80 علماء کی ایک جیوری بنائی تھی جس میں محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، نحوی بھی تھے اور منطقی بھی تھے، بلاغہ والے بھی تھے۔ ایک ایک مسئلے پہ بحث ہوتی تھی، جب سب کا اتفاق ہوتا تو پھر امام صاحب کے پیش کرتے تو امام صاحب منظوری دے دیتے یا پھر ان کے مسئلے پہ رد کرتے اور دلائل دیتے، پھر جا کے مسائل مرتب ہوئے اور تقریباً 3 لاکھ مسئلہ مرتب ہو گئے۔ اللہ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ باقی ایک بات یاد رکھے، ہر آدمی کا ایک ذوق ہوتا۔ اب آپ قرآن کی تفسیر ہے نا جی، تو بعض محدث مفسرین کا ذوق ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہیں تفسیر میں کہ یہ مسئلہ نکلا، یہ مسئلہ نکلا، یہ مسئلہ نکلا۔ بعض مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، اس آیت کی تفسیر فلاں آیت میں موجود ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں تفسیر قرآن ہوگی لیکن فرمان محمد مصطفیٰ ہوگا۔ ایک انداز ہے، ایک شوق ہے، ذوق ہے، لیکن کام تو سارا اللہ کی کتاب کا ہو رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایک جگہ مدرسہ ہے بچوں کو بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے، ایک جگہ مدرسہ ہے بچوں کو حفظ کرا رہا ہے، ایک جگہ مدرسہ ہے بچوں کو تجوید قرات پڑھا رہا ہے، ایک جگہ مدرسہ ہے جو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، ایک جگہ مدرسہ ہے جو باقاعدہ کتابیں ترتیب کے ساتھ پڑھا کے دار حدیث تک لے جا رہا ہے۔ تو کام تو سارے اللہ کے قرآن اور سنت رسول کا کر رہے ہیں نا۔
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک ذوق ہے، عشق رسول ہے. حالانکہ دیکھو کوئی مسئلہ تو نہیں نا، لیکن امام مالک ساری زندگی مدینہ منورہ کے حدود حرم میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے. یعنی آپ اگر سفر کرتے نا تو سواری چلی، آپ پیدل جاتے، جہاں حد حرم ختم ہو جاتی وہاں سے سوار ہوتے تھے. تو آپ کو شاگرد کہتے ہیں حضرت تکلیف ہوتی ہے اتنا پیدل چلتے ہیں. پر میں ابھی مجھے ادب آتا ہے، شرم آتی ہے، پتہ نہیں حضور کے قدم آئے ہوں اور میں سواری پہ بیٹھا ہوں، میں نہیں کر سکتا. مسئلہ تو کوئی نہیں، یہ اپنے ایک محبت تھی. اچھا اسی طرح بعض مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حرم نبوی میں جب آتے تھے جوتا نہیں پہنتے. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جوتا پہننا منع ہے. اچھا بعض عاشق تو ایسے تھے جب یہ آپ احرام جہاں سے باندھتے ہیں نا ذوالحلیفہ، جس کو آج کل بیر علی بھی کہتے ہیں، ابیار علی بھی ذوالحلیفہ، اس مقام سے اس زمانے میں سیدھا مدینہ پاک کا گنبد نظر آتا تھا کہ وہ راستے میں بلڈنگیں کوئی نہیں تھی، میدان تھے چٹیل. تو بعض لوگ جو ہیں یہاں سے اونٹ سے اتر جاتے تھے، جوتا اتار دیتے تھے، بھی اب مدینہ پاک نظر آ رہے ہیں، ادب سے پیدل چلو. اب یہ باتیں جو ہیں میرے عزیز، یہ ایک محبت ہے، ایک ذوق ہے، ایک تڑپ ہے، ورنہ مسئلہ تو وہی رہے گا جو قرآن و سنت میں ہے. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ اکیلے امام ہیں جو فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضور کیوں مدینہ افضل ہے؟ انہوں نے دو دلائل دیے ہیں. ایک عشق ہے، یہ بات عشق کی ہے، ان کے عشق رسول کی بات ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. انہوں نے کہا بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ سارے شہر جو ہیں، طائف ہے، حنین ہے، تبوک ہے، بدر ہے، مکہ مکرمہ ہے، جدہ ہے، یہ سب تلوار سے فتح ہوئے ہیں. ایک مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے. اس لیے انہوں نے کہا بھائی میں نہیں مانتا، بس مدینہ افضل. اب دوسری بات ان سے پوچھی گئی کہ جناب اچھا اور اس کے بعد کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ایک جگہ کو اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہے، ایک جگہ اللہ کے نبی نے ڈیرا لگا دیا ہے، تو کون سی جگہ افضل ہوگی؟ ایک ذوق ہے ان کا. تو اس لیے جب دوبارہ مدینے والوں نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ایک آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں. اور پھر میں بتلاؤں کیا؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب آپ مدینے آ جائیں گے ہم اپنے جان مال اہل اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے. اور آپ وعدہ فرمائیں کہ اگر اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے آئے تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دیکھو مدینے والے کتنے سمجھدار تھے نا، کتنا قیمتی سودا کر لیا. انہوں نے کہا اور حضور پاک بھی جوش میں آ گئے. حضور نے فرمایا کہ یا اہل المدینہ فیکم احیا و فیکم اموت، میرا بھی تمہارے ساتھ وعدہ ہے، میں زندہ بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، موت بھی تمہارے ساتھ. حضور نے بھی وعدہ فرما لیا. تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پھر ساری زندگی میرے محمد مدنی کی گزری ہے، جہاں میرے مدنی کے دین کو اللہ نے عزت دی، عظمت دی، غلبہ دیا ہے، اور جہاں اللہ کا دین چمکا ہے آفتاب اسلام بن کر، وہ افضل ہے. لیکن ائمہ اربعہ کہتے ہیں حضرت محبت کی بات الگ ہے، بات دلائل کی ہے. یہ 1,00,000 حدیث کی 1,00,000 نماز کا فرمان حضور نے فرمایا ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500، میری مسجد میں 1000 الا المسجد الماسب المسجد الحرام. مسجد الحرام میں جو ہے وہ 1,00,000 ہے. پھر مسجد الحرام سے مراد پورا مکہ ہے. مکے کے شہر میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں 1,00,000 لکھا جائے گا، اور مدینے کا 1,000 تو تب ملے گا جب مسجد میں پڑھو گے، باہر پڑھو وہ 1,000 بھی نہیں ملے گا.
امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ کہتے بابا بالکل ٹھیک ہے، تمہارے دلائل اپنی جگہ ہیں، بس میرا ذوق ہے، میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھیں کہ عمرہ مکے میں ہوتا ہے، طواف مکے میں ہوتا ہے، صفا مروہ مکے میں ہوتی ہے۔ امام مالک نے فرمایا دیکھو وہاں تو پھر بھی احرام باندھنا پڑتا ہے، دوڑ لگانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مدینے کا عمرہ تو بڑا آسان ہے کہ یہاں سے جا کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھو، عمرہ مقبول مل گیا۔ وہ فرماتے مدینے کے عمرے کے تو مزے ہی اور ہیں، وہاں جو تم عمرہ کر رہے ہو اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو آدمی مدینے میں اپنے گھر سے یا مسجد نبوی سے پیدل جائے مسجد قباء اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو حضور نے فرمایا عمرۃ مقبولۃ، ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ناراض نہ ہوں، یہ ثواب تو بندے کو پاکستان میں بھی مل سکتا ہے، اگر مسجد میں نماز کے بعد بیٹھا رہے اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے، جب سورج نکل کے ذرا اونچا ہو جائے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے، حدیث میں ہے کہ عمرۃ مقبولۃ، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں، تو یہ تو پھر ہر جگہ مل سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے حجۃ، جیسے حج کا ثواب ہو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ائمہ کرام کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا اپنا فہم ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھیں کبھی ان کا قرآن و سنت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بات ہمارے جذبات میں آ کے لوگ کہہ دیتے ہیں اور دیکھو جی فلاں امام نے حدیث کے خلاف مسئلہ لکھا ہے، اللہ کے بندے جس مسئلے کو انہوں نے لکھا ہے پہلے تحقیق کرو، جو حدیث ان کو ملی ہے تمہیں پڑھی ہی نہیں ہے تو اعتراض کس بات کا کر رہے ہو؟ تمہارے سامنے ایک حدیث ہے، ان کے سامنے 1000 حدیث ہے، تم نے کبھی 10 حدیثیں یاد نہیں کی ہے، انہوں نے تو لاکھوں حدیثیں یاد کی ہیں۔ تمہارے سامنے احوال روات کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو ایک ایک راوی کے احوال کا پتہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ غور کیا ہے، یہ سوچا ہے کہ بھائی جو سب سے بڑی دلیل ہے رفع یدین کرنے کے لیے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، ہماری آنکھوں پہ ہم تو منکر نہیں ہیں۔ اب وہی راوی حدیث عبداللہ ابن عمر جو ہیں انہوں نے خود رفع یدین چھوڑ دی۔ پہلے کرتے تھے، تو اب ائمہ کہتے ہیں کہ جو راوی حدیث بھی خود بیان کرے پھر اس پہ عمل نہ کرے، ایک ہو سکتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ حکم ختم ہو گیا ہے، ورنہ وہ کبھی نہ چھوڑتے۔ جیسے تم 2 سجدوں کے درمیان میں نہیں کرتے ہو، حالانکہ حدیث میں موجود ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں جتنے ائمہ فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد صالحین ہیں، ان پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سب کے لیے اپنے دل میں حسن ظن رکھا کریں، کسی کے بارے میں کبھی برا خیال نہ لایا کریں۔ اچھا کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا، انسان ہے، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ان کے کسی عالم کے پاس چلے جاؤ بھائی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھا دے، تو مسئلہ فوراً اللہ کی رحمت سے سمجھ آ جائے گا۔ لیکن علماء کی صحبت کا دیکھو نا، علماء کی ایک ایک لفظ میں راز ہوتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ایک بندہ جو ہے پنکھا شاگرد پنکھا جل رہا تھا، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ حضرت یہ بزرگوں سے بھی آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہے آدمی، ان کے بعد آئے جائے بیٹھے اٹھے کو فائدہ ہوتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا میرا بھائی یہ جو پنکھا جل رہا ہے یہ مجھے پنکھا جل رہا ہے یا تم لوگوں کو بھی تم لوگوں کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہوا تم کو بھی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر پنکھے کی ہوا سب کو لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی طرف سے صلاحیت اور ہدایت کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوتا؟ عقل کی بات ہے۔ تو اللہ نے جو ان پر اپنی رحمتیں کی ہیں، اب بلب جل رہا ہے، دیکھیں نہ دیکھیں روشنی آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی مدد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤ۔ وقوله تبارك وتعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وبادره من بادره من الحواريين، جب عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کا دین پہنچایا، حواریین آپ کے مددگار ہوئے۔ احدت الطائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ہدایت پہ آ گئی، بما جاءہم بہ وذلت طائفۃ، اور ایک جماعت جو ہے وہ گمراہی میں پڑی رہی۔ فخرجت اما جاءہم بہ وجحدوا نبوتہ ورموه وامه بالعزائم وهم اليهود لعائن اللہ المتابت الى یوم القیامت۔ اور ایک جماعت جو تھی وہ متنفر ہو گئی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ اور آپ کی اماں پہ بڑے بڑے جھوٹے الزام لگائے، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہودیوں کی جماعت تھی جن پہ اللہ کی لعنتیں ہوں قیامت تک۔ وغلط یہ طائفۃ من تبعوا وطرفوا فوق ما آتاہ اللہ من نبوۃ وافترقوا فرقا وشیعا۔ اب مفسر فرماتا ہے ایک جماعت تو منکر ہو گئے نا یہودی، اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، وہ بھی محبت میں آنے کے بعد وہ بھی 3 فرقوں میں بٹ گئے۔ فقائم من قائل منهم انه ابن اللہ، ایک تو جماعت کہنے لگی اللہ کا بیٹا ہے، اس کے بعد قائل انه ثالث ثلاثہ، بات کہنے کہ نہیں یہ 3 میں ایک ہے، الابن والابن وروح القدس، ومن قائل انه هو اللہ، اور ایک جماعت کہنے لگی بابا جھگڑا نہ کرو یہ خود اللہ ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وقوله تبارك وتعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم نصرناهم على من عاداهم من فوق النصارى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہم نے ان کی مدد کی کافروں پر، فاصبحوا ظاہرین علیہم، پھر ایمان والے جو تھے وہ غالب آ گئے۔ وذالک ببعثۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ كما قال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني ابو الصائب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش من حاليان ابن عمرو عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اراد الله عز وجل ان يرفع عيسى الى السماء، جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا دیں، خرج الى اصحابه، آپ اپنے دوستوں کے پاس آئے، وہم فی بیت 12 رجل، وہاں 12 آدمی تھے، نہیں البیت راضی اکثر ماء، اب آپ کا غسل فرمایا ہوا پانی کے قطرے بھی گر رہے تھے۔ فقال ان منکم من یکفر بی 12 مرۃ بعد ان آمن بی، قال ثم قال ایکم یلقى علیہ الشبہ فیقتل مکانی ویکون معی فی درجتی، قال فقام شبن آدم سن وقال انا، وقالوا اجلسوا مع عليهم فقام الشاب وقال انا، وقالوا اجلسوا مع عليهم فقام الشاب وقال انا، وقال نعم انت ذاك۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، تو اچھا اب اگر تم میرے واقعی مخلص ہو تو تیار ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری شکل اور میری شباہت جو ہے اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہود آگے پھر اس کو نقصان پہنچائیں گے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو کون قربانی دیتا ہے؟ تو سارے خاموش ہیں، ایک نوجوان کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت میں دیتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے دوبارہ کہا ابھی کون ہے تم میں سے جو میرے بجائے ذبح اور پھانسی پہ چڑھنا قبول کرے؟ سارے خاموش رہے۔ نوجوان نے کہا جی میں۔
اور میں بیٹھ جاؤ. تیسرے دفعہ جب آپ نے کہا کسی نے بھی حامی نہیں بھری, وہی ایک نوجوان کھڑا, اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, پھر تمہاری قربانی جو ہے وہ قبول ہے. قال فلکان عیسیٰ عیسیٰ اسلام بیت السماء, اللہ تبارک و تعالی نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان سے لے کے فرشتے آسمانوں پہ چلے گئے. وجاءت من اليهود بعض شبيه فقتلوا وسلبوا وكفر به بعضهم اسماء مرة بعد ان آمنوا به. اور ان کی طلب میں یہودیوں کی جماعت پہنچی, انہوں نے آ کے اس مکان کا محاصرہ کیا اور دیکھا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم, فوراً انہوں نے قتل بھی کیا, پھانسی پہ بھی لٹکا دیا. فتفرقوا فيه ثلاث فرق فقال فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد الى السماء وهؤلاء اليعقوبية. پھر 3 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت نے کہا کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم خود خدا تھا, جب تک ہمارے ساتھ رہے اب چلے گئے آسمانوں پہ, یہ یعقوبیہ کہلاتے ہیں. وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعوا اليه وهؤلاء نستورية. اور ایک جماعت انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا, اب اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے, ان کو کہتے ہیں نستوریہ. فتظاہر فقال فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعوا الله اليه وهؤلاء المسلمون. اور ایک جماعت نے کہا بھائی غلط نہ کہو, وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, ابن مریم ہے, اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے, زندہ ہے, موجود ہیں, اتریں گے, اور یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. فَتَذَارَ كَافِرَتَانِ الْمُسْلِمَةِ فَقَتْلُوهُ مِنَ الْإِسْلَامِ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کافر فرقے جو تھے وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے, حتیٰ کہ وقت آ گیا اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. تو ایک جماعت ایمان لے آئی حضور پہ, اور ایک جماعت جو ہے منکر رہی. اب طائفۃ الذی کفروا من عیسیٰ من عیسیٰ والطائفۃ الذی آمنت من عیسیٰ. اور جو ایمان لائے وہی تھے, پہلے بھی صحیح ایمان تھا, حضور کے آنے کے بعد بھی صحیح ایمان آ گیا. فأيد الذين آمنوا ولا عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد دينهم على دين الكفار. حضور کے آنے کے بعد اللہ نے غلبہ دیا اور آپ کا دین جو ہے تمام ادیان پہ غالب آیا. هذا لفظ في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة وهكذا رواه النسائي عن تفسير هذه الآية من سننه عن أبي قريب بن محمد بن العلاء عن أبي معاوية بن ذي سواء فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حضور کی امت انشاءاللہ ہمیشہ حق پہ رہے گی, ہمیشہ غالب رہے گی. حتی یقاتل آخر الرجال مع المسیح ابن مریم علیہ السلام کما وردت بذالک الاحادیث الصحیحہ واللہ اعلم. اور حضور کی امت جو ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کے اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے, دنیا سے کفر مٹ جائے گا اور پوری دنیا میں صرف ایک دین, دین اسلام ہوگا. واللہ اعلم. تو کل تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج رات یا کل رات رمضان شریف شروع ہو جائے گا, یعنی آج بھی توقع تو ہے نا, آج نہ ہوا تو کل تو پھر انشاءاللہ یقینی ہے 30 ہو جائیں گے. تو رمضان المبارک میں مغرب کے بعد جو درس ہے وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے. ہر آدمی افطار کرتا ہے, افطار کے بعد گھر جاتا ہے یا باہر جاتا ہے, کچھ کھایا کچھ پیا, پھر تیاری کر کے عشاء میں آ گئے, عشاء میں کے بعد فوراً الحمدللہ تراویح شروع ہو گئی, پھر وتر ہو گیا, رات کے 10:30 پونے 11 ہو جاتے. تو اس لیے اب انشاءاللہ زندگی رہی تو درس جو ہے پھر 6 شوال کے بعد شروع ہوگا, اللہ کو منظور ہے, کیونکہ 7 من شوال کے بھی روزے ہوتے ہیں لوگوں کو. لیکن صبح کا درس جو ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گا, لیکن وہ درس عربی میں ہوتا ہے, اردو میں نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اب زندگی رہی تو پھر درس جو ہے وہ شوال میں ہوگا انشاءاللہ. میرا عزیز لاہور سے آؤ یا کراچی سے,
اگر مکے میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی تمہاری نیت ہے تو پھر نماز پوری پڑھو گے، اور اگر 15 دن نہیں ہے تو پھر آپ قصر پڑھیں گے، لیکن اگر علیحدہ پڑھو ورنہ امام کے پیچھے تو پوری پڑھو گے، امام کے تابع ہے آدمی۔ میری بچی بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرمائیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائیں، اور رمضان المبارک کی رحمت کے دریا بہنے کا وقت آ گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو تبدیل کرو، کثرت سے توبہ کرو، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور ان مہینے میں یعنی کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے آپ کا وہ اللہ کے دین اور عبادت اور نماز اور تلاوت اور طواف میں گزرے۔ کیوں یہ سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے کہ جس کی اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو کوشش کریں، ہمت کریں، آرام میں اور کھانے پینے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور جیسے اللہ والوں نے اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ جس نے عبادت کرنی ہو نا وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، قلت الطعام کے کھانا تھوڑا کھاؤ۔ اب اگر جناب تم نے 2 کلو سموسے اور پکوڑے کھانے ہیں تو تم نے مٹی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو گے تو گندے ڈکارے لیتے رہو گے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قلت الطعام، طعام تھوڑا کر دو، اور دوسرا یہ ہے قلت المنام کے سونا بھی تھوڑا کر دو، اور تیسرا یہ ہے کہ قلت الکلام، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنا جو ہے وہ بھی بند کر دو۔ جتنی دیر تم گپ شپ کرتے ہو ایک پارہ قرآن پڑھ لو۔ اور دوسرا ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے حرم میں آئے نا، آپس میں جو دوست ہو کبھی کٹھے نہ بیٹھو، ایک ادھر چلا جائے ایک ادھر چلا جائے، علیحدہ بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ پڑھو گے، اور اگر کٹھے بیٹھو گے تو پھر قصے کہانیاں، کیا وہاں کیا ہوا اور یہ کیا ہوا، اور یار آج کی کوئی نئی خبر۔ تو اس لیے احتیاط کریں۔ باپ بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ ادا کریں، ایک مسکین کا ایک دن کے کھانے کے جو پیسے ہیں وہ خیرات کریں۔ اگر ہمارے پیسے 70-80 ہزار ادھار دیا تھا رکا ہوا ہے، اس پہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، اگر مل جائیں لکھ کے رکھ لیں، 2 سال کے بعد ملا 2 سال کی زکوٰۃ دے دینا، اور خدا نہ کرے ڈوب گیا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جب پیسے ہی نہ رہے زکوٰۃ کس سے دو گے؟ طواف کے واجب ہیں 2 رکعت۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کے بعد بھی نہ پڑھیں، فجر کے بعد بھی نہ پڑھیں، اوقات مکروہہ میں نہ پڑھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جائز ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل خلیفہ، تو وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اذکر جو ہے وہ یعنی محذوف ہے، اس کا مطلب ہے حضور موجود تھے، ان کو بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے آپ موجود تھے، آپ کو بات بھول گئی ہے، اب یاد کرو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے بھی کہ اذ کا ناصب کون ہے، عامل کون ہے، تو علماء نحو کہتے ہیں کہ بھی یہاں عامل محذوف ہے، کہ میرے مدنی باغ یاد فرمائے، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ حضور وہاں موجود تھے پھر سنانے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو آپ قصہ دیکھ چکے تھے، آپ وہاں موجود تھے، سب کچھ آپ کے سامنے ہوا، پھر حضور کو سنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو الٹا دلیل ہے کہ حضور نہیں تھے تو سنایا جا رہا ہے نا۔ عجیب لوگ ہیں، گھر میں بیٹھ کے مسئلے گھڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم قرآن میں تحریف کر رہے ہیں،
یعنی حضور آدم سے بھی پہلے موجود تھے، بیٹا پہلے تھا، باپ بعد میں آیا ہے. خدا کا خوف کرو کہیں کافر نہ ہو جاؤ. پہلے باپ ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے؟ عقل کرو. حضور خود فرماتے انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میں بھی اس کا بیٹا ہوں. معراج کی رات حضرت جبریل نے فرمایا ابو کا آدم، یہ آپ کا ابا آدم ہے، سلام کریں. تو آپ نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. تو اگر حضور ہر قصے میں موجود تھے تو آدم کو پہچانا نہیں، جبریل سے پوچھ رہے ہیں کون ہے. انا للہ و انا الیہ. عقیدے لوگوں کے خراب کرنے کے لیے قرآن کی تحریف نہ کیا کرو. بہرحال یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں آتا ہے لیکن وہ زندہ پیدا نہیں ہوتا ہے. بہرحال بھائی مجھے تو صحیح بات یہ ہے کہ نہ وظیفے آتے ہیں، نہ میں کوئی پیر فقیر ہوں. جو قرآن میں دعائیں ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں کثرت سے کیا کریں. اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے تم بھی اور تمہاری بیوی بھی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح صحت والا اور طول العمر اولاد جو ہے عطا فرما. علاج بھی کروائیں. والدین کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، کریں، ضرور کریں. اگر کوئی آدمی وتر کی نماز حتیم میں پڑھے بالکل پڑھے. وہ تو حتیم میں ہم جماعت میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ امام کعبے کے باہر ہوگا اور مقتدی اندر ہوگا، تو نماز کیسے ہوگی؟ ورنہ اکیلے تو ساری نمازیں فرض بھی پڑھ سکتے ہو، وتر بھی پڑھ سکتے ہو. کہتے جی کہ عورتیں جمعہ کی نماز امام کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں. ان کو جمعہ کے لیے آنا واجب نہیں ہے، لیکن آ چکی ہے تو بالکل پڑھیں. اللہ نے سورج کا نام سورج کیوں رکھا؟ اللہ نے تو سورج رکھا ہی نہیں. بے وقوفی کا کیا علاج ہے؟ اللہ نے اردو میں نام رکھا تھا اس کا. اللہ نے تو شمس والقمر رکھا ہے، سورج چاند تو تم کہتے ہو. اب کیا کریں ان لوگوں کا؟ کوئی علاج ہے مجھے بتائیں. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. میرا بھائی تم سوال جو ایسے کرو تو کیا کروں میں؟ ہم نے مدینہ گئے تھے، ارادہ تھا کہ مدینے سے لندن جائیں گے. ہم نے مزید فیصلہ کیا کہ 1 ہفتہ رکتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں. ہم سب دوبارہ مکے میں داخل ہوئے احرام کے بغیر. اب حل یہ ہے کہ مدینے جا کے عمرہ قضا کر لیں، ورنہ دم دینا پڑے گا آپ کو. اگر کسی پہ حج فرض نہیں ہے اس کے ذریعے حج بدل کرایا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو. ایک عمرے کے لیے آیا مرد یا عورت، مکے میں ٹھہر گئے. اب جب حج کریں گے اس کا فرض ادا ہوگا، بالکل ہوگا. لوگ جو ہیں حج عمرہ تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ ہدایت دے، زکوٰۃ تو فرض ہے. زکوٰۃ جو ہے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، سنت ہے. زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ تو فرض ہے. نہیں دیں گے تو قیامت میں یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ پھر اسی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے داغ دیں گے. بیت اللہ کی موجودہ تعمیر جو ہے اندر سے ساری تو موجودہ حکومت نے کرائی ہے،
باہر کی جو دیواریں ہیں وہ آخری دیوار جو ہے تقریباً حجاج ابن یوسف کی ہے اس حتیم کی طرف والی، اور باقی جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر والی ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن و حدیث میں، جو بھی رکھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ 13، 14، 15 کے 3 روزے رکھیں۔ بیوی کے پاس 4 تولے سونے اس پہ کوئی زکات نہیں، لیکن یہ دیکھو 4 تولے سونا ہے، کیا چاندی بھی ہے، کیا نقد پیسہ بھی ہے، پھر ملاؤ، اگر وہ نصاب بن جاتا ہے زکات دے گی۔ اسی طرح تم اپنی پیسوں کا حساب لگاؤ کہ پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، گھر میں فلاں چیز بھی ہے، پھر دینا۔ ہاں گھریلو چیزیں جو ہیں ان پہ زکات نہیں ہوتی۔ کسی شخص کی کوئی غلطی یا برائی دوسرے کو بتائی جائے، غیبت ہے، نہ بتائی جائے۔ تم کوئی ٹھیکیدار ہو لوگوں کی غلطیاں بتاتے رہو۔ میرے ساتھ وسوسہ ہے، ختم ہو جائے، آخری صورتیں پڑھ کے بدن پہ دم کیا کرو۔ کہتے جی کہ یہاں بعض کیبل آتی ہیں اور ڈش آتی ہیں، بہرحال یہ حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن انہوں نے نگرانی رکھی ہوئی ہے اور تمام گندی چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن دشمن اتنا چلاک ہے وہ کسی اور راستے سے نہیں کھول دیتے ہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، 7 سال، ایک بیٹی ہے، اولاد نہیں ہوئی، علاج کرائیں، کوئی نقص آ گیا نا۔ بہرحال رمضان المبارک کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لندن وغیرہ میں رہتے ہیں ان کا دیکھیں اقرب قریب ترین ملک کون سا ہے، اس کے مطابق وہ عید بھی کریں اور اس کے مطابق روزہ بھی رکھیں۔ اب وہاں بعض علماء سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اقرب المطالع، تمہارے قریب ترین ملک کون سا ہے جہاں باقاعدہ سورج کا چاند کا اعلان ہوتا ہے۔ مرد چاندی پہن سکتا ہے، ہاں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، یہ نہیں کہ چاندی کے زیور بنوا کے پہننے شروع کر دیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام اسرا رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی برا نام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا جنازہ 2 دفعہ 2 مقام پہ پڑھا گیا کوئی حرج نہیں۔ نکاح تو ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، لڑکا بد کردار ثابت ہوا ہے، لڑکی خلو لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے۔ بچہ گود لینا، متبنہ بنانا جائز ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اسی کے باپ کا نام لکھو گے، تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا۔ اکیلے تراویح پڑھنی پڑے، پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جدے میں رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ کے ہم افطار کر سکیں، کیوں جدے میں نہ کوئی مسجد ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ گھڑی ہوتی ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں۔ آج کل گھڑیاں موجود ہیں، اوقات موجود ہیں، غروب طلوع موجود ہے، اور ایک محلے میں 8 مسجدوں سے اذانیں آ رہی ہوتی ہیں، تم نے ضرور ٹی وی پہ عشق پورا کرنا ہے۔ افطار کے وقت دعا کیا کرو، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب افطار کرتا ہے اور ایک جس دن اپنے رب کی زیارت کرے گا۔
تو افطار سے 10 منٹ پہلے دعائیں شروع کریں. وہ رحمت اور دعا کی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. مرحوم کے لیے میں عمرہ کروں، اللہ تمہیں بھی عمرے کا ثواب دیں گے. کہتے جی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ عرب کی برائی نہ کرو. ایک عربی نے مجھے 25,000 کا دھوکہ دیا، وہ عربی نہیں ہوگا انشاءاللہ، تمہاری نسل کا کوئی بگڑا تگڑا عربی ہوگا. اس کا تحقیق کر لو، تحقیق کر کے دیکھ لو، پھر مجھے بتانا کہ کیا نتیجہ ہے. یہاں تو وہی ہے نا، ہندی سندھی سادات مکہ، کوئی انڈیا سے آئے، کوئی پاکستان سے، 40-50 سال گزرے ماشاءاللہ عرب بن گئے. یہ کہاں کے عرب ہے؟ تم ثابت کرو وہ کس عربی قبیلے کی نسل کا ہے، مجال ہے وہ دھوکہ کرے. اگر رمضان کا صدقہ فطر جو ہے پہلے دن رمضان پہلی کو دے، بالکل نہیں، عید سے ایک دن پہلے یا عید کی رات یا عید کی نماز سے پہلے. اگر دونوں نے عمرہ کر لیا ہے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے. قتل کا مقدمہ ہے، ایک سے زیادہ ملزمان ہیں، ایک پر زیادہ مقتول ہیں، پتہ نہیں گولی کس کی چلی. جو سارے شریک ہیں، سارے مجرم ہیں، گولی اس کی لگے یا اس کی لگے. جو ساتھ آئے ہیں وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ بغیر داڑھی کے نماز ہوتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن فاسق و فاجر ہے وہ آدمی. صدقہ فطر جو ہے یہاں تو تقریباً 3 کلو چاول، یا چونکہ ان کی غذائیں بلد جو ہے وہ چاول ہے. ہمارے یہاں گندم ہوتی ہے تو علماء احناف کے نزدیک 2.25 سیر گندم، احتیاطاً 2 سیر دے دے. اگر ہمارا صدقہ فطر ہمارے ملک میں ادا کر دیا جائے وہ بھی جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں. تقریباً 5-6 کو فتح مکہ ہوا ہے. حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں. 3 دن کے اندر قرآن ختم کیا جائے کوئی منع نہیں. نفل نمازیں جو ہیں وہ احناف کے نزدیک اوقات مکروہہ میں نہ پڑھیں، حتیم میں نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں. حج کی طرح عمرہ فرض ہے؟ کوئی عمرہ فرض نہیں ہے، فرض حج ہوتا ہے. ایک عمرہ ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ سارے خاندان کی طرف سے کر دو. تحیت المسجد میں بھی وہی مسئلہ ہے. احناف کے نزدیک اوقات مکروہہ میں نہ پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. مغرب کی اذان کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہ پڑھیں. خراب نہ ہو ایسے.